یہ جو الماری نظر آ رہی ہے یہ وہ الماری ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں جس کو موئے مبارک کہا جاتا ہے۔ اویس کرنی ان کے دانت شہید جو کیے تھے وہ دانت موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آپ کو بال مبارک نظر آئیں گے۔ ان کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور انہوں نے یہ چیزیں کہاں سے لی؟ یہ جو 3 شیشیاں واس پڑے ہوئے ہیں بیسیکلی ان کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال موجود ہیں۔ اس عطر کے اندر حضرت امام حسین کے خون مبارک کے کچھ قطرے ہیں۔ میرے پاس کافی لوگ آتے رہتے ہیں جس میں خاص کر شوبز کے اندر کافی سیلیبریٹیز ہیں، خاص کر میری بڑی اچھی دوستی ہے، بھائی ہیں میرے فیروز خان، ممیمہ ملک، دعا ملک، ایون فواد خان، الحمدللہ ہم لازمی ان کو کرتے ہیں مینیج۔ شاہ صاحب آپ کے عقب میں جو الماری ہے اس میں وہ چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اور جس کے لیے پوری امت وجہ کائنات بنی ہے، پوری امت دیکھنا چاہتی ہے، تو یہ چیزیں جب موجود ہوتی ہیں ایک انسان کو میسر ہوتی ہیں تو اس کی کیا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی موجود ہے تو یوں ہی تصور کیا جائے نبی پاک علیہ السلام خود موجود ہے وہاں پہ، جہاں پہ نبی پاک خود موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی بارگاہ کے اندر ایک عام امتی کی کیا کیفیت ہوگی، بس اسی کیفیت کو تصور میں رکھنا چاہیے۔ جب ہم تبرکات کی زیارت کے لیے حضور کے بال مبارک اور ان کی دیگر اشیاء کے سامنے آ پائیں تو یہی ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام خود یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ سے موئے مبارک موجود ہے، رسول اللہ کے ناخن موجود ہیں، اور تو اور ہم دیکھتے ہیں داڑھی مبارک کے بال موجود ہیں، اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے دانت مبارک موجود ہیں۔ یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیا کیا موجود ہے آپ کے پاس در حقیقت؟ الحمدللہ کافی تبرکات موجود ہیں، خاص کر حرمین طیبین کے تبرکات، غلاف کعبہ وغیرہ، خانہ کعبہ کا تالا اور چابی، اور ترکیوں کے دور کے استعمال شدہ حرم کے تبرکات، خاص کر نبی علیہ السلام کے بال مبارک، نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان، نالائن پاک وغیرہ، کافی تبرکات الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے امامہ شریف کا پیس ہے، سبز امامے کا جو حضور سر مبارک پہ باندھا کرتے تھے، اور ساتھ اس طرف نبی علیہ السلام کے بال مبارک موجود ہیں، اور ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا کرتا مبارک، قمیض مبارک کے پیسز موجود ہیں، اور ساتھ اگر دیکھیں تو حضور کا ناخن مبارک ہے، اور اوپر اگر دیکھیں تو شیشیاں جو 3 پڑی ہیں ان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے پسینے مبارک کے قطرے ہیں۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ویسے کرنی رضی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا دانت مبارک بھی موجود ہے۔ جی، حضرت اویس کرنی کا دانت مبارک جو ہے یہ مجھے کراچی سے ملا تھا، ادھر کے کوئی بزرگ تھے جاننے والے جن نے مجھے تحفے میں کراچی میں بلایا تھا، اور تحفے کے طور پہ مجھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت مبارک دیا تھا۔ اور آگے چلیں، موئے مبارک، زلف مبارک کا نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک موجود ہے، اور یہ ادھر تقریباً زیادہ تر زلف مبارک ہی موجود ہیں، اور خصوصاً اگر اوپر آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کا سفید امامہ شریف موجود ہے یہاں پہ، جو نبی پاک علیہ السلام سر پہ باندھا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ جو 3 شیشیاں واس پڑے ہوئے ہیں بیسیکلی ان کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال موجود ہیں، اور یہ جو اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول سے بال مبارک ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے، اور یہ مجھے اس سال رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں ملے تھے، نبی پاک کے روزہ مبارک کے بالکل قریب، عید والے دن مجھے تحفے میں یہ ملے تھے۔ اور ساتھ میں یہ جو کالی چادر سی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیاہ چادر، کالی کملی جس کو کہا جاتا ہے، نعت کے اشعار کے اندر آپ نے کالی کملی کا لفظ سنا ہوگا، یہ وہ کالی کملی ہے، یہ مجھے اُت شریف کے بزرگ ہیں ان سے تحفے میں ملی تھی۔ اور ساتھ میں اگر دیکھیں اس طرف تو نبی پاک علیہ السلام کا نال مبارک، چپل مبارک موجود ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے منسوب ہے، ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک، مطلب کاپیز ہیں، ریپلیکاز ہیں، جو کہ ایز اٹ از جس طرح اصل حضور کے قدم مبارک تھے یہ اسی طرح کے ان نشان پتھر پہ موجود ہیں۔ سامنے جو موجود ہے براؤن والے قدم مبارک، اس کے یہ مجھے ترکی سے آیا ہے، اور یہ جو وائٹ والے چوک کے اوپر بنا ہوا ہے یہ مجھے ناروے کے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے گفٹ لا کے دیا تھا۔ اور یہ تینوں مطلب کہ یہ بیسیکلی اصل میں جو قدم مبارک ہیں حضور کے وہ یمبو میں، مدینہ منورہ، احد کے پہاڑ اور مختلف مقامات پہ آج بھی موجود ہیں۔ جو محبت کرنے والے ہیں وہ ان نشانات کو سنبھال کے عقیدت اور محبت میں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور چیزیں بھی موجود ہیں، یہ خشک پتے جڑی بوٹی کچھ موجود ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ نبی پاک سے جب محبت اور عقیدت کی بات آتی ہے ظاہری سی بات ہے ان کے آل سے بھی محبت رہتی ہے، ان کے اصحاب جو دوست ہیں ان سے بھی محبت رہتی ہے، خصوصاً بالخصوص نبی پاک کے پیرنٹس، والدین، نبی پاک کے والد
اور یہ جو پتے ہیں بیسیکلی یہ نیاز بو خوشبو مطلب پتے تھے, اور یہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے جو والدہ ماجدہ ان کے قبر انور پہ پڑے ہوئے تھے. تو میں جب ابوا شریف حاضری کے لیے گیا تو وہاں پہ محبت میرے سے نہیں, میرے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے, تو بڑے تھے وہ میرے. تو جب ان کی جس طرح سے ان کی کرم نوازی, پتھر مجھے دیے انہوں نے, اور مجھے اس طرح سے چیزیں میرے لیے وہ بھی سر کے اوپر ہیں. تو یہ پتے جو بیسیکلی یہ میں حضرت بی بی آمنہ کی قبر انور سے مطلب مجھے وہاں سے ملے, اور میں وہاں سے لے کے آیا ہوں ابوا شریف سے. خلفائے راشدین ہیں, ان کی چیزیں بھی موجود ہیں. جی بالکل, خلفاء راشدین میں سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک بھی موجود ہیں, اور ان کے جبہ مبارک مطلب قمیض کے پیسز کچھ موجود ہیں. اور اسی طرح کر کے اگر آپ نچلے والے باکس میں دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام, امام حسن اور سیدنا امام زین العابدین کے بال مبارک بھی ہیں. اور یہ جو پیس پڑا ہوا اوپر, یہ حضرت امام حسین کے کرتے مبارک کا پیس ہے. یہ مجھے ترکیوں سے تحفے میں ملا ہے. اور پیچھے جو شیشی پڑی ہوئی ہے اس میں کچھ قطرے ہیں عطر کے, اس عطر کے اندر حضرت امام حسین کے خون مبارک کے کچھ قطرے ہیں, جو کہ مجھے کاظمین جو ہے کربلا, وہاں کے جو مطلب حضرت امام حسین کے جو کی روزہ مبارک کے کی ہولڈر ہیں, جن کے پاس چابی ہیں, شیخ جو ہیں, ان کے توسل سے ڈینمارک کے ایک دوست تھے ان کے پاس گئے, اور ڈینمارک والے جو بزرگ تھے وہ میرے پاس پاکستان آئے. پھر لاہور میں مجھے انہوں نے ایز اے گفٹ یہ کچھ ڈراپس دیے تھے. تو اس طرح سلسلہ چلتا ہوا ایک چین بنی, اور اس طرح سے یہ خون کے قطرے میرے تک پہنچے تھے. شاہ صاحب, زلف مبارک کا بال ہے, یہ تھوڑا سا مطلب لینتھی ہے باقیوں کی بنسبت, تو اس کے بارے میں بتائیں گے. کیا جو بال ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے, ہم عام بنسبت دیکھتے ہیں کہ بڑھتے ہیں بال, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلف مبارک ہے کیا یہ بھی بڑھتی ہیں زلف؟ جی بالکل, میں نے اسی طرح سے میں نے بھی سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو بال مبارک ہیں وہ گرو کرتے ہیں, بڑھتے ہیں, بلکہ ان کی شاخیں بھی نکلتی ہیں, نئی برانچز نکلتی ہیں. یہاں تک کہ جب یہ گرو کرتے ہیں تو کچھ کا رنگ سیاہ ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ وائٹ گرو کر رہے ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ گولڈن گرو کر رہی ہوتی ہیں. بال مبارک کے بارے میں کافی زیادہ باتیں مشہور ہیں, خاص کر ہمارے پاک و ہند کے اندر, کہ اس کو درود پاک پڑھیں جب ان کے سامنے تو یہ جنبش آتی ہیں, ان میں گردش مطلب وجد میں آتے ہیں. مطلب محبت والوں کے اپنے اپنے طریقے اور اپنا اپنا عقیدہ ہے. میں نے جو بیسیکلی موئے مبارک کے لیے, بال مبارک کے لیے صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر جو لوگ موجود تھے ان سے جو روایات سنی ہیں, اس کے اندر یہی خاص کر سننے میں آیا کہ حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک موجود تھے, جو ایک چاندی کی شیشی کے اندر ڈبیاں کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس آتا تھا کہ ہماری طبیعت خراب ہے, ہمیں بیماری لگ گئی. تو حضرت بی بی ام سلمہ کا یہ عقیدہ تھا, یہ طریقہ تھا کہ وہ پانی کے پیالے کے اندر بال مبارک والی شیشی کو گھولتی تھی, مکس کرتی تھیں, اور برکت پانی میں آتی تھی. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدینے والوں کو شفا دیتا تھا, لوگوں کی بیماریاں دور کرتا تھا. تو الحمدللہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو ان کا عقیدہ تھا, میرا بھی وہی طریقہ جو ان کا طریقہ تھا. بلکہ یہ میں خاص کر کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں اپنے دوست احباب سوشل میڈیا کے اوپر, اپنے فیس بک یا سوشل میڈیا پیجز کے اوپر, کہ میں لوگوں کے لیے پانی اسپیشل کر کے تقسیم کرتا ہوں جو بیمار ہیں. اور الحمدللہ کافی کچھ سننے میں اور دیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو شفا دی ہے. رسول اللہ کی زیارت کا شرف سیکرٹ چیز ہے, راز کی بات ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے ہیں, زیارت کرنا, ملاقات کرنا ہے, تو وہ سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے. وہ آپ کو نوازتے ہیں آ کے, یا آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور جب ان سے ملاقات ہو تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ ہر کسی کے لیے تھی تو اس میٹنگ میں ہر کوئی ہوتا. اگر وہ صرف میٹنگ میرے لیے تھی تو صرف وہ میرے تک ہے. اب میں اس میٹنگ کے راز کو فاش کرنے بیٹھ جاؤں تو ناراضگی والی بات ہو جائے گی یہاں پہ. میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا. اس واقعہ میں حقیقت دیکھیں, یہ بڑا قیمتی سوال ہے. جی کہہ سکتے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حالت میں جی زیارت کی آپ نے. جی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب, اس کمرے میں زیارات کے لیے بہت سیلیبریٹیز آئی ہیں, بہت لوگ دیکھنے ہیں, کچھ مشہور لوگوں کے نام لیں گے آپ؟ جی الحمدللہ میرے پاس کافی لوگ آتے رہتے ہیں, جس میں خاص کر پیر آف گولڑا شریف کے پیر شاہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب جو تھے, ان کے بھائی جو ہیں اس وقت جو پیر صاحب ہیں وہ آئے ہیں.
اور شوبز کے اندر کافی سیلیبریٹیز ہیں, خاص کر میری بڑی اچھی دوستی ہے, بھائی ہیں میرے فیروز خان, ان سے بھی دوستی الحمدللہ, بھائی ہیں وہ میرے. اسی طرح ان کی مطلب باقی بھی دوست اب امیمہ ملک, دعا ملک, ایون فواد خان نے بھی کسی کے تھرو مجھے پیغام آیا تھا کہ شاید وہ آنا چاہ رہے ہیں, کچھ اس طرح سے مطلب جو مطلب کانٹیکٹ کرتے ہیں ایزیلی, جن کے لیے ٹائم ایزیلی ہو سکے تو الحمدللہ ہم لازمی ان کو کرتے ہیں مینیج. دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح کے عہدیدار بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ جی, میں کافی زیادہ ایگزیبیشنس پہ بھی گیا ہوں, اور حکومتی سطح کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ مطلب رہتا ہوں. لاسٹ ٹائم جو گورنمنٹ گزری ہے منسٹرز ان کے ان ٹچ تھے, طاہر اشرفی بھی, انہوں نے بھی زیارت کی, مومن مبارک کی, اور نور الحق قادری صاحب جو تھے محکمہ اوقاف کے جو تھے وزیر, وہ بھی آئے. جی, تقریباً اس طرح کے جتنے خاص محبت جو جانتے ہیں ایزیلی اپروچ جن کی ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں, اور میں کہیں پہ گیا ہوں تو وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں صرف تبرکات کی زیارت کے لیے. نبی پاک کی بارگاہ کے اندر نبی پاک کی ذات سے منسوب اگر کوئی چھوٹی سی کاسٹ والا بھی اپنے آپ کو سید کہہ دینا تو اس کا بھی احترام لازم ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو, آپ جانتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے سامنے سید بن کے بھی آ جائے نا, تب بھی اس کا احترام کریں کیونکہ اس نے نام حضور کا لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بس یہ چیزیں اس طرح کی دنیا کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو واحد ایک سادات کرام جو کہ سید کہا ہی اس کو جاتا ہے جو حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہو. صرف سید وہ ہے جو حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد سے, امام زین العابدین سے مطلب جو چلے آ رہے ہیں بچے. ٹھیک ہو گیا. اور دنیا کے اندر فارمیلٹیز اور سندوں اور سرٹیفکیٹس کے اندر پڑھیں, ادروائز تو خون بتاتا ہے کہ کیا, یا چہرے بتاتے ہیں کہ بندہ کیا ہے. کلیئر. دین سندیں اور یہ وہ معاملہ دنیا کے اندر, اور دنیا کی چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے پاس دادا ابو سے جب انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے یہ لگے بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ٹچ کرتے ہیں, الحمدللہ ہم لوگ گیلان سے واسطہ رکھتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ بیسیکلی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں. صحیح. اور امام حسن سے سون سیدنا علی اور بی بی فاطمہ اور نبی علیہ السلام سے تعلق لگتا ہے جا کے. غوث پاک کے بعد سے آن ورڈ, اور دادا ابو اور پر دادا ابو جو تھے ادھر سے شجرہ چلا, اور اب جا کے جو دادا ابو کے بھائی تھے سید پیر محمد صاحب, ان کے ریفرنس سے پھر ان کے بعد مجھ تک مطلب ملا. تو اب جو شجرہ ہے ہماری فیملی کا, ہمارے خاندان کا, وہ میرے پاس ہے. یہ ہم لوگوں کا شجرہ چلا آ رہا ہے یہاں سے, ہم بچوں کے نام اور ابو اور مطلب دادا ابو وغیرہ کے سب کے نام چلے آ رہے ہیں, اور یہ یہاں سے جا کے حضور غوث پاک سے لگتا ہے. یہ کچھ اس طرح سے کر کے مطلب تھوڑی سی کنڈیشن اس کی ریئر ہوئی بھی ہے, مطلب خستہ حالت ہے, پیپر اس کا کچھ خراب سا ہو رہا ہے, جس وجہ سے میں نے بڑا اس کو احتیاط کے اس میں رکھا ہوا ہے. اور یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہاں سے سلسلہ جا کے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی سے لگتا ہے. مطلب نیچے سے یوں چلا رہا دادا ابو سے, اور یہاں پہ آ کے جو سید عبدالرزاق گیلانی ہیں ان سے, اور آن ورڈ شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان کے والد ابو صالح. دین جاتے جاتے حضرت امام حسن کے جو بیٹے ہیں حسن مصنع, جن کا مزار جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب موجود ہے ینبو میں, اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام تک جا رہا ہے. اور یہاں پہ جا کے حضرت امام حسن سے, یہ حضرت امام حسن حضرت حسن مصنع, اور یہاں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں سیدنا علی کے. سیدنا علی کے بعد جا کے آگے نبی پاک علیہ السلام سے شجرہ لگ رہا ہے. یہ یہاں سے جا کے حضرت علی سے لگتا ہے, اور حضرت علی جو ہیں وہ یہاں پہ خلیفہ ہیں, اور یہ صاحبزادے تھے حضرت ابو طالب کے. حضرت ابو طالب اور یہاں سے حضرت عبداللہ جو بیسیکلی ہیں ان کا آپس میں تھا, اور حضرت عبداللہ کے صاحبزادے نبی علیہ السلام, اور ان کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ جو صاحبزادی ہیں نبی علیہ السلام کی, حضرت بی بی فاطمہ نکاح سیدنا علی سے ہوا. ٹھیک ہے. سیدنا علی سے پھر شون خاندان چلا, اور حضرت امام حسن سے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے, اور حضرت امام حسن کے بعد سے حسن مصنع, اور یہاں سے شیخ عبدالقادر جیلانی, اور وہاں پہ جا کے پھر ہمارے نام, اس طرح سے کر کے مطلب کنیکٹڈ ہے پورا شجرہ. اچھا شاہ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے پتہ ہے کیا ہے کہ آپ صرف سوشل میڈیا کے لوگوں کو زیارات کرواتے ہیں یا سلیبریٹیز کو زیارات کرواتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے والے ہیں, اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟
جی بالکل اسی طرح سے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے کافی لوگ ٹونٹ کرتے ہیں کہ جب سیلیبریٹیز اور میڈیا والوں کو بلاتے ہیں, یہاں تک کہ کسی ایک نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنا چینل بناتا ہوں, میڈیا والا بن کے آؤں گا تو پھر آپ الاؤ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے جب ایزی ہوتا ہے میں ٹائم نکال کے کرتا ہوں, لیکن میرے لیے یہاں اتنا بھی مطلب پاسبل نہیں ہوتا. کافی سیلیبریٹیز ہیں شوبز کی اور ادھر ادھر سے جنہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, میں ان کو بھی نہیں مل پا رہا. تو کافی زیادہ مشکلات. میری اپنی ڈیلی روٹین ہے, یونیورسٹی لائف ہے, یونیورسٹی آنا جانا, ملازم ہوں میں ایک جگہ پہ, تو وہاں پہ ٹائم نکالنا ذرا ایشو ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر اسٹل پاسبلٹی ہوتی ہیں تو وائی ناٹ, ویلکم ہے. سب امتیوں کے لیے یہ جگہ ہے. نبی پاک کی محبت کو انکریز کریں, اپنے دلوں میں لازمی آئیں, میرے سے رابطہ کریں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا دا گیلانی سیکرٹ ریلکس کے نام سے فیس بک پہ بھی پیج ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, انسٹاگرام کے اوپر بھی ہے, اور آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ سب کے لیے ٹائم مینیج کریں, اور وائی ناٹ انشاءاللہ.